والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآل آله صحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمنا. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ اے اللہ جسے تو آسان بنا دے اس کے علاوہ کوئی آسانی نہیں، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ الحمدللہ، ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں، سب سے پہلے آپ سبھی کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میری تمام عزیز پیاری بہنیں یہاں خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، ایمان کی خوبصورت حالت میں الحمدللہ۔ ہمارا جو عنوان ہے، جو شارٹ کورس تھا عورت کا مقام، جس میں ہم نے بہت ساری باتوں کو کور کرنے کی کوشش کی۔ بحیثیت ماں ایک عورت کا مقام کیسا ہے، اور سب سے پہلے دین اسلام نے، اللہ رب العزت نے عورت کو اسلام میں کس طریقے سے مقام دیا ہے، اور ہم اس کو کتنے حد تک میں جسٹیفائی کرتے ہیں۔ جسٹیفائی کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو دین کو جانیں، بنیادی باتوں کو لے کر بنیادی نظریہ جو ہم نے بنایا تھا، بنیادی نظریے میں عنوانات جو ڈالے تھے، فطرت اسلام، فطرت اسلام کو ہم نے بنیادی طور پر دیکھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلام میں ہمارا کیا مقام ہے، اور ساتھ ہی ایک مسلمان عورت کا رشتہ تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہوتا ہے۔ پھر بنیادی عنوان ہم نے اخلاق کو دیکھا، ایمان کو سمجھا۔ بنیادی عنوان میں ہم نے اور بھی مزید تربیہ اور تزکیہ کسے کہتے ہیں دیکھا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں، نیت خالص ہوتی ہے۔ تو یہ ساری بنیادی باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے مقام کا جائزہ لینا تھا، یعنی کہ بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بہن، بحیثیت بیوی، یہ چار بحیثیتیں جو عورت کو مقام عطا ہوتے ہیں، جو رشتے عطا ہوتے ہیں، جو تعلقات وہ جوڑے رکھتی ہیں، اس میں اسے کیسے ہونا چاہیے، اس کا حسن زن کیسا ہونا چاہیے، اس کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، اس کے افکار کیسے ہونے چاہیے، اس کی ڈیوٹیز کیا ہونے چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ حقائق کا مطالبہ کرے، اسے پتا ہونا چاہیے کہ میرے بھی اپنے کیا فرائض ہیں۔ ان فریضے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، جو اس مسئلے کو سیریسلی دیکھتے ہیں، جو عورتیں اب یہاں پر الحمدللہ الحمدللہ جتنی بھی بہنیں جڑی ہیں، وہ سیریس ہے اپنے رشتے کو لے کر۔ ہر بہنیں یہاں پر موجود ساری بہنیں یہ جانتی ہیں، یہ مانتی ہیں کہ اس کے تعلق سے کسی اور کو زر نہ پہنچے، یعنی کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ تو یہ سوچ کسی کے پاس میں آنا، یہ کس بنیادی عنوان میں آتا ہے؟ وہ اخلاق کے دائرے میں آتا ہے۔ اور پھر اگر وہ سوچے کہ یہ میرا فریضہ ہے، مجھے اچھے سے اسے نبھانا ہے، اس رشتے کو مجھے ادا کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ اس کا مطالبہ، یہ حق کی ادائیگی فطرت اسلام کے بنیادی عنوان کے ساتھ میں ہوگی، اندر ہوتی دبا ہے۔ کے لگا دوں چلتا۔ پھر اگر کوئی عورت یہ سوچتی ہے کہ میں میرے ماں باپ کی خدمت کروں، میں ان کی تابعداری کروں، میں ان کی جو کچھ بھی ان کی خدمت انجام دینی ہے وہ بالکل کرنا چاہتے ہیں دین اسلام میں جیسے کہ اسے سکھایا جاتا ہے، تو یہ ان شروط کے ساتھ میں جو ہوتا ہے یہ ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو بولنا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ چاہے کوئی بھی رشتہ دیکھیں، صرف یہ چار عنوان پر ہی نہیں، بحیثیت ہم عورت کا ہی نہیں، بلکہ ہم بھی کسی کو جب ترغیب دیتے ہیں، جیسے ہمارا بیٹا ہے، کل وہ جا کر کسی کے شوہر بنے گا، وہ کسی کا بھائی بھی ہے، اب اسے ایک سوسائٹی کے لیے اگر پریپیئر کرنا ہے تو وہ بحیثیت ایک خلیفہ ہوگا۔ خلیفہ کیسے؟ یعنی کہ وہ ایک نمایاں بن کے ایک ایسا پیش نظر بن جائے گا کہ جس سے یہ سارے بنیادی عنوان اس لڑکے سے جھلکتے ہوں، اس بچے میں، اس بیٹے میں، اس بھائی میں، اس شوہر میں، اس باپ میں، یہ ساری باتیں پائی جاتی ہوں جو کہ بنیادی سطح کو پوری کرتے ہوئے وہ رشتوں کی ادائیگی میں جاتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسا آپ کو رشتہ دکھائی دیتا ہے، کوئی جب ایسے نبھانے میں آپ جب پاتے ہیں، تو کیا آپ اس سے، اس کے اخلاق سے، اس کے ایمان کے تقاضوں کو دیکھ کر، یہ سب کچھ دیکھ کر آپ کیا خوش نہیں ہوں گے؟ ہر کوئی خوش ہوگا، ہر کوئی ان کے ساتھ بیٹھنا چاہے گا، ہر کوئی ان سے رشتہ اور تعلق برا کر رکھنا چاہے گا۔ تو بس یہی، یہ جب ہم جو چیزیں چاہتے ہیں
تو ہم بھی یہ چاہیں گے کہ ہم سے بھی کوئی اسی طریقے سے متاثر ہو، آپ سے نہیں، آپ کے پیسے سے نہیں، آپ کے اسٹیٹس سے نہیں، آپ کی کسی چیز سے نہیں، بلکہ آپ کی فطرت اسلام کے انصاف کرنے سے، آپ کی فطرت پر کھرے اترنے سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی بات چیت سے، آپ کے معاملات سے، آپ کے ایمان میں جو دل میں کیفیت آپ کی پتہ چلتی ہے، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے ناراضگی کا خیال رکھنا، پھر دوسری یہ چیزیں کہ آپ کی تزکیہ ہو کر ہے، یعنی کہ آپ ہر پہلو کو ایسے سیریس ہو کر دیکھتے ہیں، چھوٹی بات بھی اگر ہو تو یہ خوف آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس چھوٹی سی بات کا بھی میں جواب دہ ہوں، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ ایک ٹوٹل کیا ہوتا ہے، ایک پیکیج بنتا ہے ایک انسان، ٹھیک ہے۔ تو خیر آگے ہم جو بڑھیں گے، الحمدللہ ہم نے مسلمان عورت کا تعلق اللہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہو وہ دیکھا، بحیثیت بیٹی دیکھا، بحیثیت بہن بھی دیکھیں، بحیثیت بیوی السلام بھی علیکم دیکھیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن میں آج ہی سے جوائن کری اور ابھی سے جوائن کری ہوں، تو آپ لوگ کا کیا کیا باتیں ہوا، مطلب کیا کیا عورتوں کا جو ہے معنی وہ مجھے نہیں پتا، تھوڑا آپ بتاؤ گے تشکیل سے جی جو آپ لوگوں انشاءاللہ یہ ایکچولی شارٹ کورس تھا فار 7 days، جس میں ہم نے یہ سارے عنوانات کو کور کر چکے ہیں۔ ابھی اوکے۔ ہمیں باحیثیت ماں دیکھ رہے ہیں، یہ جو اولاد کی تربیت بھی اس میں کور ہوگی کہ وہ ماں کے متعلق میں اسے کیسے اپنی ڈیوٹیز کو ادا کرنا ہے۔ آج کا کتنا دن ہے یہ؟ آلریڈی ہمارے 5 classes ہو چکے ہیں، میں سمجھتی ہوں 4 ہاں یا 5 classes کلاسز ہو ہو چکے ہیں، چکے ابھی آج اور کل ہی ہے، آج اور کل آج میں اور ہو کل، جائے گا۔ آج کا 6 اور کل کا 7 دن ہے۔ جی ٹھیک ہے، وہی میں کیونکہ آج ہی میں نے یہ اوپن کیا ہے جی اور جی آج ہی میں نے یہ کرا دیکھا ہے، تو میں نے ٹھیک ہے، کہا آپ یہ چلو۔ عنوان کو سن لیجئے، اگر کچھ آپ کو چاہیے بھی تو ریکارڈنگز موجود ہے گروپس میں، آپ سن سکتے ہیں ان کو جو گزشتہ ریکارڈنگز ہو چکی ہیں۔ ہاں، ریکارڈنگ گروپس میں ڈال رکھا ہے آپ نے؟ جی جی شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ وہی کی واپس ہمارے عنوان کی طرف، کہ مسلمان عورت کا سلوک اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہو۔ پہلا پوائنٹ ایکچولی ہم نے کور کر چکے ہیں، مسلمان عورت اولاد کے لیے اپنی ذمہ داری کا بڑا احساس رکھتی ہے، ہم نے یہ دیکھا تھا، یعنی وہ جو کچھ بھی کرتی ہے، اسے تعلیم دیتی ہے، اسے تربیت کے لیے جو بھی کرتی ہے، اس کی ایک شخصیت سازی کرتی ہے، یعنی اس کی تعمیر میں صرف اس کی تعلیم اور تربیت ہی نہیں آتی بلکہ اس کی شخصیت بھی آتی ہے، یعنی اس کی پرسنالٹی بھی وہ اس طریقے سے ڈیولپ کرتی ہے کہ آگے چل کے اسے یہ پتا ہوتا ہے، ایک اچھی عورت کو، مسلمان عورت کو، کہ میرے گود میں جو بچہ ہے وہ ایک خلیفہ ہے۔ خلیفہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک نمائندگی کرنے والا، خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں۔ اب وہ نمائندگی کس چیز کو کر رہا ہے؟ اسلام کے ساری بنیادی تقاضے جو ہیں اس سے پوری وہ نمائندگی اس سے ظاہر ہوتی ہوں، یعنی کہ ایک اس کو اچھے سے سمجھنے کے لیے، اس ٹاپک کو پہلے ہی عنوان میں سمجھنے کے لیے، آپ کو اگر یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایمبیسڈر ہے، یعنی کہ کوئی برانڈ ایمبیسڈر ہوتا ہے، کوئی کنٹری کو پریزنٹ کرنے کے لیے ایک ایمبیسڈر بنایا جاتا ہے، کریکٹ؟ یعنی کہ اب ہمارے اس ملک کو پریزنٹ کرنے والا کوئی ایک شخص رہتا ہے، اسے ایمبیسڈر کہتے ہیں۔ تو اس کی شخصیت میں وہ سب کچھ ہونا چاہیے جو کہ ایک انڈین پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتی ہو، یعنی کہ اس سے سارے انڈین کلچر معلوم ہوتے ہو، اس سے سارے انڈین ایتھکس معلوم ہو، ٹھیک ہے، اسے ہسٹریکلی بھی سب کچھ اسے پتا ہوتا ہے۔ تو وہ ڈیمونسٹریٹ کس چیز کا کر رہا ہے؟ وہ اپنے اسٹیٹس کے حساب سے وہ نمائندگی کرتا ہے کہ میں انڈیا کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ یہ کوئی عرب ممالک میں ہے تو ظاہر ہے عرب ممالک کو ہی پریزنٹ کریں گے۔ اب عرب ممالک کا اگر کوئی انسان اگر ہے جو کہ ان کی ایک تو پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ جبے میں رہتے ہیں، جو ان کا پہناوا ہے اس سے ہٹ کر وہ جب اس کو پریزنٹیشن دینا ہے، تب وہ اگر انڈین اٹائر میں اگر آپ کو دکھائی دے تو بس یہ ایک ہی سراہنا ملے گی کہ اس نے بس ایک ٹرائل دیا ہے، لیکن اس سے اس کی شخصیت یہ نہیں معلوم ہوگی کہ وہ ایمبیسڈر ہے۔ اسی طریقے سے یہی سوچ آپ اس میں فٹ اس بات پر کیجئے کہ ایک ایمبیسڈر کے طور پہ ہم اپنے اسلام کو اگر کرنا ہے، کیونکہ ہم جو لقب لے کر بیٹھے ہیں مسلمان ہونے کا لقب، اس مسلمان ہونے کے لقب میں اس بچے میں وہ شخصیت پائی جاتی ہے، وہ شخصیت اگر پاتا ہے تو وہ اپنی ماں سے ہی پاتا ہے، کیونکہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہم جو دلچسپی اور جو فکر ہوتی ہے
یہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے. ایک ریڈ کلر سے جیسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کوئی لائن کو، کوئی اگر امپورٹنٹ ہے یا نیون کلر ہے کسی سے بھی، اسی طریقے سے کر کے ماں کی دلچسپی ہی بچوں کو آگے بڑھتی ہے دلچسپیوں کے ساتھ میں. آپ اپنے اپنے بچپن کو یاد کیجئے، جہاں پر جو چیزیں زیادہ تر پائے جاتی تھی بات چیت میں یا کھانے پکانے میں، جو دلچسپیاں ہمارے گھر والے زیادہ ڈالتے تھے، وہی دلچسپیوں کو دیکھ کر ہم بھی اس میں دلچسپی لینے لگے تھے، اور ہماری بڑھتی عمر کے ساتھ وہ چیزیں ہم میں بس گئی تھی، رچ بس گئی تھی. تو اب یہاں پر ہمارا کام پہلا کیا ہوتا ہے کہ ہماری دلچسپیوں کا بھی ہمیں جائزہ سب سے پہلے لینا چاہیے. ہم ڈائریکٹلی انہیں تعلیم دے رہے ہیں تو کس طریقے کی تعلیم دے رہے ہیں؟ تربیت اگر کر رہے ہیں تو کس طریقے کی تربیت کر رہے ہیں؟ شخصیت ان کی شخصیت سازی ہو رہی ہے، یعنی کہ پرسنالٹی اگر ان کی بن رہی ہے، تو وہ پرسنالٹی کسے دیکھ کر پرسنالٹی کو انسپائر کیا جا رہا ہے؟ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے ہی اس کی تربیت ہونی چاہیے، اور اس کی شخصیت بھی ویسی ہی بننی چاہیے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کیے تھے اور ان کی شخصیت سازی کیے تھے. شخصیت سازی میں ہی تربیت کا بھی رول آتا ہے، اور اس شخصیت کو پریپئر کرنے کے لیے سب سے پہلے تزکیہ ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے اندر اپنی غلطیوں کو جھانکنا اور وہ غلطیوں کو اپنے اندر سے نکال دینا. تو سب سے پہلے کیا ضرورت ہوتی ہے؟ غلطیوں کو دیکھنا. دیکھیے، بچے کی اولاد کی تربیت پر ہم ڈائریکٹلی نہیں جا سکتے ہیں. کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ کیونکہ سب سے پہلی تو اچھی تربیت ہماری خود کی ہونی چاہیے. اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس میں ہم جائیں گے لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس میں وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو کہ اس میں ایک دوائیوں کے دینے میں ہو، یا پھر اس کے پرسکرپشن میں جو باتیں آتی ہوں، یا پھر وہ ایسے ہوتا ہے کہ ڈائگنوز صحیح نہیں کرتا ہے، یا آپ کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں یا کنسلٹیشن فیس دے رہے ہیں لیکن وہ کنسلٹیشن فیس کے لیے اتنی نمائندگی نہیں کرتا ہے کہ وہ آپ سے بات چیت کرے اور آپ کی پوری جانچ پڑتال کرے، تو آپ کیا ہے، سیٹسفائی نہیں ہوں گے بلکہ انسیٹسفائیڈ ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اگر ہم یہ سب ذمہ داریوں کو لینے سے پہلے بھی ہمیں جاننا چاہیے، یا اگر ابھی بھی کوئی لیٹ نہیں ہوا ہے، ہم اگر خود کی غلطیوں کو پہلے دیکھیں گے، اس کو درست کر لیں گے، تو ہمارے میں کیا ہوگا، پریکٹس بیفور یو پریچ کی بات آ جائے گی. تو پہلے جو ایک بات ملتی ہے ایک اچھی ماں میں، اولاد کی تربیت میں، کہ وہ جو مسلمان عورت ہوتی ہے وہ جانتی ہے کہ اللہ رب العزت کو کیسے خوش کرنا ہے، تو اس کی ذمہ داری کو وہ بڑے احساس سے، حساس بڑے دل سے کرتی ہے. اور اس سلسلے میں اس کی ذمہ داری شوہر کی ذمہ داری سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ بچے اکثر ماں کی ممتا میں پلتے بڑھتے ہیں، اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، وہ زیادہ کمفرٹیبل اپنی ماں کے ساتھ میں ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ بچہ ہمیں نوٹ ڈاؤن کر رہا ہے، تو اسی وجہ سے ہماری بھی سب سے پہلے شخصیت سازی ہو جانی چاہیے، ہماری خود کی تربیت ہو جانی چاہیے. اس وجہ سے کیونکہ ہماری دلچسپیاں، ہماری سوچ، ہمارے اخلاق، ہماری روحانی تربیت کا پورا سارا فراموش ہو جانا، یہ تاکیدیں یہ ہمیں کیا کرتی ہے، اس ذمہ داری کو نبھانے میں آسانی فراہم کرتی ہے. دوسری بات جو ہمیں ملتی ہے کہ مسلمان عورت اپنے بچوں کے لیے بہترین نمونہ اور بے مثال رہنما ہوتی ہیں. یہی سب باتیں جو ہم کر رہے ہیں کیونکہ بچہ ہمیں نوٹ ڈاؤن کرتا ہے. وہ کیوں؟ اسے آسان دکھتا ہے فالو کرنا، کیونکہ وہ ماں کو بہت زیادہ ٹائم دیتا ہے، بہت زیادہ غور کے ساتھ میں دیکھتا ہے، اور اسے جو محبت کے جو پیمانے جوڑے ہوتے ہیں، اسے بھی ان کاموں سے محبت ہو جاتی ہے جو اس کی ماں کرتی ہے. جیسے بالفرض اگر ماں کو وہ زیادہ دیکھتے ہیں پڑھنے میں، تو اس میں بھی دلچسپی پڑھنے کی پیدا ہو جائے گی. اگر ماں کو بچے دیکھتے ہیں زیادہ پکانے میں، تو بچوں کو بھی پکوان میں زیادہ مزہ آنے لگے گا. اسی طریقے سے اگر وہ مہمان نوازی کرتی ہے تو بچے بھی کل کو جا کے مہمان نوازی کریں گے. اگر وہ مہمان کی آمد پر خوش ہوتی ہے تو بچے بھی کل خوش ہو جائیں گے. تو یہ سارے کردار کو دیکھیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر دن کچھ نہ کچھ بچے ہم سے سیکھتے ہیں. تو ایک بہترین نمونہ اور بے مثال رہنما ہوتی ہے. مسلمان عورت کا وجود بچوں کے لیے سایہ رحمت ہوتا ہے، یعنی کہ اگر وہ ایک ایسی اتنی پیاری خواتین میں سے ہے، اتنی اچھی عورت میں سے ہے، جو کہ وہ بالکل ایک مثالی بیوی، سب سے پہلے تو وہ مثالی بیوی ثابت ہو چکی ہیں کہ اپنے شوہر کی
حد درجے کی فرما بردار ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پتا ہے کہ میرے شوہر کی رضامندی میں میرے اللہ کی رضامندی ہے، یہ میرا ٹکٹ ٹو جنت ہے، اس کے ساتھ میں میرا رشتہ نبھانا، اس کی باتوں کو ماننا، اس کو سر آنکھوں پر لے کے چلنا، اس کو ناراضگی کا سبب نہ بنانا، وہ اچھے سے جانتی ہیں کہ اس سبب کی وجہ سے مجھے جنت بھی حاصل ہو سکتی ہے، مجھے دوزخ بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک ہی چیز اسے نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے بطور بیوی، کہ وہ ناشکری نہ رہے، بس باقی سب کچھ میں نے جیسے کہا تھا کہ مثالی بیوی میں ایک ہی چیز آپ پا لیجئے کہ قناعت پسندی لا لیجئے، یہ سارے چیزوں کا حل ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑا دولت مند انسان وہی ہوتا ہے جو قناعت پسند ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اپنے بچے کے لیے ایسا سانچہ ہوتی ہے جس میں وہ خود باجی، بخود ڈھلنے لگتی ہیں۔ کھانات پسند مطلب کیا؟ تھوڑے میں راضی ہو جانا، کم میں اوکے، مطمئن ہو جانا، جی۔ اچھا، اس مطلب کے تقوی اعتبار کر لینا، تقوی اعتبار کر لینا۔ نہیں، تقوی الگ چیز ہے، یعنی کہ آپ کے پاس میں اللہ نے جو بھی آپ کو اس کنڈیشن میں رکھا ہے اس وقت، آپ اس سے مطمئن ہیں، شکر گزاری کی علامت ہے، یعنی کہ آپ تھوڑے میں خوش ہو جو جاتے بھی ہیں، ہے جی ہاں، جو بھی ہے جس میں بھی ہے اس میں خوش میں ہیں، اس سے راضی ہوں۔ جی جی۔ یہ جب کوالٹی عورت میں بلڈ اپ ہوتی ہے تو یہ مرد حضرات کو بھی پسند آتی ہیں۔ اس کے اخلاق و کردار اور جو اس کے عادات اور طور طریقے ہوتے ہیں، عادات و اطوار، آپ سنتے ہوں گے کہ عادات و اطوار بھی کیا کرتے ہیں، بچے کو ایک رہنمائی کی طرف لے کر چلتے ہیں، اس کا یہ عکس ہوتی ہے، تو اس کو بچوں کو جس میں دیکھا جاتا ہے، یعنی عورت کے جو بھی اخلاق ہے، کردار ہے، اس کے عادات ہے، اس کے طور طریقے ہیں، بچے کیا ہوتے ہیں، عکس ہوتے ہیں، وہ ریفلیکشن ہوتے ہیں، ایک مرر ہوتے ہیں۔ بچوں کا دیکھ لیں گے تو ہماری تربیت جھلکے گی، بچوں سے بات چیت ہوگی تو گھر کی بھی بات چیت کیسے ہوتی ہے وہ پتہ چلتی ہے، بچوں کے پہناوے میں گھر میں پہنے ہوئے یا گھر میں پہنے جانے والی پسندیدہ لباس کو جانچا جا سکتا ہے، اور ان کی صاف ستھرگی سے، ان کی پاکیزگی سے گھر کی طہارت معلوم ہوتی ہے، ان کی اخلاق سے، ان کی بات چیت سے، ان کے ذہنی کیپیسٹی میں کیا چیزیں ہیں، وہاں پر کتنا تزکیہ ہو کر ہے، اور وہ کسی کو دیکھ کر اگر خوش ہوتے ہیں، جیسے بچے اگر آئینہ ہوتے ہیں اور اگر وہ کمپٹیشن میں جا کر حصہ لیے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے کمپٹیشن سے ہار نہیں مانتے ہیں، تو اس کا مطلب گھر والوں میں بھی یہ کیفیت ضرور پائی جاتی ہے کہ وہاں پر ہار کا نہیں بلکہ کس بھی حال جیتنے کے مطالبے پہ زیادہ بات ہوتی ہے، کیونکہ بچہ اپنی ہار کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہوتی ہے، یہ شخصیت کو بنانے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی ہوتی ہے، اور یہ محنت تبھی آسان ہوتی ہے جب ہمارا تعلق اللہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ دو بھی چیزیں ایسی ہیں آپ کو دنیا اور اخروی زندگی دونوں میں فلاح دینے والی ہیں۔ کس طریقے سے؟ اللہ نے نبی کو مبعوث فرمایا اس وجہ سے کہ اللہ کی پسند اور ناپسندیدہ چیزیں ہمیں معلوم ہوں، اور ایک ایسے نمونہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسی ہوتی ہے، آپ کو کس کو دیکھ کے فالو کرنا ہے، تو یہ ہمارے لیے آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آپ کو غصہ آتا ہے، خون کو پی جانا ہے، سچ بات ہمیشہ بولنا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے، عفت کے ساتھ میں، اخلاق کے ساتھ میں رہنا ہے، یہ سارے اوصاف، یہ ساری صفات، یہ چیزیں کیا بناتی ہے، ایک مسلمان عورت کے ساتھ میں رہنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے سارے لوگوں کے ساتھ میں آسان ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی بچوں کو بھی وہ دیکھ کر جو عکس بن جاتا ہے، یہ سب کچھ بچوں میں یہ عکس نظر آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ مرر کرتے ہیں اپنے گھر کی ہر چیز، لٹرلی ہر چیز، پاکیزگی، اخلاق، عادات، اطوار، طور طریقے، بات چیت، یہ کردار، یہ سب کچھ بچے کیا ہوتے ہیں، مرر ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ یہی سوچیں کہ بچوں کو جب ہمارے دیکھیں گے تو وہ کیا ہے، جب ایک ایمبیسڈر بن کے باہر نکل رہے، اسی لیے آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کے گود میں جو بچے ہیں وہ خلیفہ ہے کل کے، نمائندگی انہیں کس کی کرنی ہے، کہ وہ قرآن مجید کے احکامات کے طور پر چلتے ہیں، فقہی مسائل جو بتائے جاتے ہیں اس کی رہنمائی اسے سنت سے ملتی ہے، اور وہ چلتا پھرتا ایک نمونہ، اور اس کی شخصیت ایسی نظر آتی ہے جو اس کی شخصیت بنی ہے اسوہ حسنہ کو دیکھ کر۔ اور اس میں ہیلپ کرنے والے کون ہیں؟ عورت،
اتنے سارے عورت کو کمانے کے ذرائع ہیں. اگر ہمیں جہاد کہا گیا ہے کہ گھر میں رہ کر جہاد ہو رہا ہے، تو دیکھیے اتنے سارے کام ہیں، لیکن اللہ کے پاس میں کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے آسانی کرنے کے لیے. جب وہ کیا کرتی ہے، سارے اپنے مطالبے اللہ سے جوڑ دیتی کہ یا اللہ تیرے خاطر یہ قربانی بھی مجھے منظور ہے. قربانی کس طریقے کی؟ آپ بیمار ہیں، آپ ہر وقت سوچتے ہیں کہ یہ ہر پہلو تربیت کی طرف میں کیسے جاتا ہو، یہ میرے بچے میں کیسے اندازہ لگاؤں کہ اس تربیت کا کیسے افیکٹ ہوگا، اس میں کیسے صفات ہو جائیں گے، آگے چل کر اس میں کیسے اوصاف بنیں گے. تو اس میں کیا ہے کہ بچوں کی پرورش کرے تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ ایک لگا رہتا ہے کہ اس کی اخلاق اور کردار کیسے بنیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر اپوزٹ میں آپ دیکھیں، اگر کوئی ماں جھوٹی ہے، اگر کوئی ماں بخیل ہے، بے حیا ہے، پردہ نہیں کرتی ہے، لباس صحیح سے نہیں پہنتی ہے جیسے کہ احکام میں ہمیں ملتا ہے، نکمی ہوتی ہے، یا پھر بے ایمان ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کے دل میں ایمان نہیں پایا جاتا ہے، اللہ کے خوف سے وہ عاری ہوتی ہے، اس کی اولاد بھی اس کی انہی عادتوں کو جذب کر لیتی. تو ماں کی شخصیت کے یہ دو کردار، اچھے اور برے، بالکل واضح ہیں. تو اب سمجھدار عورت کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان عورت کے مانند اپنی اولاد کے لیے بہترین نمونہ اور بے مثال رہنما بنانے کی کوشش کرے، اور صحیح طریقے کی تربیت کرے کہ بچے اس کو قابل پیروی سمجھے. ایسے تسلیم کرے کہ ماں کی کہی بات ان کے لیے پتھر کی لکیر ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ تربیت کے کیا تقاضے ہیں اور اس کی کیسے شخصیت سازی ہو رہی ہے. اس کے بعد مسلمان عورت اپنی اولاد پر نہایت شفیق اور مہربان ہوتی ہے. شفیق اور مہربان یعنی کہ وہ شفقت سے، نرمی سے، اور اپنے بچوں پر کیا ہے کہ رحم کی مہربانی کرتے ہوئے اس طریقے سے جو اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بہت ہی پولائٹ وے میں، ایک کائنڈ ہارٹیڈ اس طریقے سے وہ کیا کرتی ہے، نمائندہ کرتی ہے اپنے آپ کو. تو مسلمان عورت سے یہ بات مخفی نہیں ہوتی ہے کہ اولاد کے لیے اس کی گرم گود، اس کے بے پناہ محبت کی ضرورت کس قدر ہوتی ہے. ایک بچے سے کیا یہ بات مخفی ہو سکتی ہے کہ اسے ایک ماں کی ضرورت نہیں ہے؟ 100% ہر بچے کو ماں کی ضرورت ہے. ہر بچے ماں کی جسمانی، روحانی اور اخلاقی، یہ کیا ہوتے ہیں، اس کے پیار اور محبت کے محتاج ہوتے ہیں. اسے جب وہ چھوٹا رہتا ہے تو اسے ہمیشہ لگے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو ہر طریقے سے ماں چاہیے. روحانی طریقے سے کیوں چاہیے بچے کو؟ چاہیے اس وجہ سے کیونکہ وہ اسے سمجھنے میں ہر ممکن کوشش کرتی ہے. اور اخلاق ہی اس میں کیا ہوتا ہے کہ باہر میں اگر اس کے ساتھ میں معاملات ایسے ہوتے ہیں تو وہ جب تک کہ اپنے ماں کے پاس میں اس چیز کا اظہار نہ کرے، وہ پیار اور محبت چاہے اچھا ہو یا برا ہو، اس چیز کا یہ محتاج ہوتا ہے. اگر یہ نعمتیں اسے نہ ملے تو وہ روحانی اور جسمانی مریض کے ساتھ ساتھ نفسیاتی مریض بھی بن جاتا ہے. اور مسلمان عورت کبھی اپنے بچے کو ایسا مریض نہیں بنانا چاہتی. اب دیکھیے یہ تین ایسپیکٹ سے اگر بچے کو ماں کی ایبسنس اگر مل رہی ہے، جسمانی، روحانی اور اخلاقی. جسمانی کب ہوتی ہے؟ جب اسے چھوٹا بچہ رہتا ہے، ماں جب اسے دودھ پلاتی ہے، ماں جب اسے اپنے آغوش میں رکھتی ہے، اسے تھپک تھپک کر سلاتی ہے، تب تک 7 سال تک تو آپ کو بھی اجازت ہے، لیکن اس کے بعد تو اس کا بستر بھی الگ کرنا ہے. لیکن جب یہ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتے ہیں نا. روحانی اور اخلاقی یہ بھی تو اس کی ضرورت ہے، محتاج ہے وہ. اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی نل ہے، یعنی کہ اس کے لسٹ میں یہ اوائیڈنس میں جا رہا ہے، یہ نہیں مل پا رہا ہے، تو بچہ کیا ہو جاتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. یعنی کہ سائیکوپاتھ یا نارسزم جو آپ دیکھتے ہیں، دیکھیے دو ہی طریقے آپ کو پتا چلتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے. جو ابھی یہ ایک سائیکل بن گئی ہے، ایک نارسسٹک سائیکل سے جو ایک فیملی بیک گراؤنڈ سے کرا رہے ہیں، تو وہاں پر یہی پایا جاتا ہے کہ یا تو بہت زیادہ ان کے گھر میں زبردستی ہوتی تھی، یا پھر بہت زیادہ لاڑ پیار ہوتا تھا. تو دونوں بھی چیزیں کیا ہیں، ایک اعتدال کے طور پر وہ اس بچے کی
دانشمندی میں نہیں پائے گئی تھی، یعنی کہ جب اس کی تربیت ہو رہی تھی، جب اس کی رہنمائی کی جا رہی تھی، جب وہ بچہ چھوٹا تھا، اس کو یا تو بہت زیادہ لاڑ مل گیا کہ وہ بگڑ گیا، یا بہت زیادہ تنقید، یہ دو ہی باتوں سے اس میں ایک ایسی نفسیاتی مریض بن جاتا ہے کہ وہ اب اس میں نہ تو اس میں کچھ خیر باقی رہا، نہ وہ دوسروں کے لیے خیر بنتا ہے۔ دیکھیے جو ایک نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ کسی کا بھلا نہیں چاہتا ہے، یعنی کہ اس کی ایسی مثال کے مانند ہو جاتا ہے کہ خالی کنویں میں اگر آپ بکٹ ڈالیں گے جس میں کہ کھینچیں گے اور سینچنے کے لیے اس میں پانی ہی نہیں ہے، لیکن آپ یہ منتظر ہے کہ اس میں کبھی پانی آ جائے، لیکن ان کا ایک سوکھا خالی کنویں کے مانند ہوتے ہیں۔ لیکن وہ بن کس وجہ سے گئے؟ کیونکہ وہاں کہیں نہ کوئی اس کی زندگی میں ایبسنس تھا جو ماں کے سلسلے میں آنا تھا، اس کو ممتا کے سلسلے میں آنا چاہیے تھا، تو وہ نفسیاتی مریض بن گیا۔ اب بھی کوئی دیر نہیں ہوئی ہے، اگر کوئی چیز کو ایکسپٹ کر لینا ہے۔ دیکھیے ایک مسلمان عورت وہ اتنی نرم دل کی ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں اتنا نرم دل بنایا ہے۔ دیکھیے اللہ کی صفات سے ہی آپ محسوس کر سکتے ہیں، اللہ کے جلال کو اگر سمجھنا ہے تو آپ یہ دیکھیے، جب ابلیس نے محتاجگی کی کہ پہلے تو اس نے انا پرستی میں اور جس بھی طریقے سے اس نے اپنی بات کہی، اور اللہ نے اس کی بات کو بھی ایکسپٹ کیا کہ تجھے قیامت تک میں مہلت دیتا ہوں۔ اس نے مہلت مانگی اور اللہ نے اسے مہلت دی، لیکن اللہ کا جو جلال ہے، مطلب اتنا خوبصورت جلال ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپے سے باہر ہو جانا، یہ اللہ کی جلال میں نہیں، اللہ کے صفات میں نہیں ہے یہ چیز۔ ہم کس کی مخلوق ہیں؟ ہم اسی کی مخلوق ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیے، اگر شیطان کی جو بھی اس کی فرمائش تھی، اللہ نے اگر اس کی پوری کی تو وہ اس کے لیے حامی بھرنے کی باتیں لکھ، جبکہ اس کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کتنا قادر ہے، لیکن وہ تو اپنی انا میں، وہ تو اپنی بھٹکانے کی وسوسے میں، اپنی جو بھی اپنے گھمنڈ میں، اپنے غرور میں، اپنی انا پرستی میں اس نے جو کام کیا، ہمیں اس طریقے سے ابلیسی کیفیت میں پہلے تو خود بھی نہیں جانا ہے۔ اس میں جو دیکھنے والی بات ہے کہ اللہ کا جلال کیسا، اور یہ پایا بھی جاتا ہے کہ اللہ کا جلال اتنا زیادہ ہے کہ بہت زیادہ بگڑتی ہوئی سچویشن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے والے کو موقع دیتے ہیں سدھار کا۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہمارے بچے اگر غلطی کرتے ہیں، ان کو کیا مہیا کرانا ہے؟ 3 چیزوں سے نوٹ یہ کرنا ہے کہ جب اسے جسمانی ضرورت تھی بچے کی ماں کے طور پہ، تو وہ تھا یا نہیں، یعنی کہ دودھ پلانے کے اسپیکٹ سے ہو، اسے لوری دینے سے ہو، اسے تھپکنے سے ہو، اس کی ساری چیزوں کو فراہم کرنے سے، آپ وہاں پر ہر طریقے سے موجود رہے۔ روحانی کیپیسٹی سے، یعنی کہ اس کی جو جذبات ہوتے ہیں، جو اس کی روحانی کیفیتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ اللہ سے اسے جوڑنا، روح کو جوڑنا، یعنی کہ نفس پہلے تو اللہ سے جڑا ہونا چاہیے۔ اس میں جو بے چینی اور بے قراری اگر پاتے ہیں تو اس کا مطلب اس کی روح بے چین ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ میں۔ تو بچے کو یہ بتانا کہ تمہاری روح طلبگار ہے، اگر تم میرے لیے اتنے طلبگار ہو تو سوچو تمہاری اندر کی روح، تمہاری اندر کا جسم، تمہارا اپنا نفس کتنا طلبگار ہوگا اللہ کے ذکر کرنے کے لیے۔ اس کی یہ تربیت، اخلاقی تربیت، یعنی کہ اس کے لیے پیار اور محبت برسانے کے لیے، اس کی اپنی بات سننے کے لیے آپ وہاں پر اس کی محتاجگی کو پورا کیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ چیزوں کو آج کے لیے ضروری ہے دیکھنا، جو حالاتیں، کیونکہ ہم فتنوں کے دور میں ہیں اور فتنہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ چلے مان لیجئے یہ سارے مراحل میں ہم موجود تھے، پھر بھی اگر بالفرض ہمارا لڑکا یا ہماری لڑکی اس پیمانے تک نہیں ہے جیسے کہ ماں سے جو چیزیں جھلکتی ہیں، اور ایسے بھی کئی حادثے ہم دیکھے ہیں، ایسے بھی کئی بہت سارے کیسز دیکھے ہیں جس میں کہ ماں بہت اچھی ہے لیکن اولاد ان کی بالکل اپوزٹ ہے، تو وہاں پر دیکھیے اس کو ماحول بگاڑ چکا ہے، اس کی صحبت نے اس کو بگاڑ دیا، یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تزکیہ و تربیہ، یہ دونوں چیزیں بھی بہت ضروری ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس آج کے جو مادہ پرستانہ دور میں بعض مائیں بڑی سنگ دل واقع ہیں، وہ اپنی اولاد کے ساتھ جیسے مدرہوڈ ہونی چاہیے،
वैसे सलूक करने के बजाय वहशियाना सलूक करती, और ये भूल जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों में से अपने अहलो अयाल के साथ सबसे ज्यादा मेहरबान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खेलते, उनके साथ हंसी मजाक करते। एक मर्तबा हजरत उकरा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा को बोसा दे रहे थे। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फेल पर ताजुब हुआ, यानी कि इस ऐसा बोसा लेना, वो उन्हें देखकर वो एकदम ताज्जुब में पड़ गए कि ऐसा भी होता है क्या, मेरे 10 बच्चे हैं लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को बोसा नहीं दिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ला यरहम ला युरहम, यानी कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तो ये हदीस आज की माओं के लिए एक इबरत का ताजियाना ये है कि मुसलमान माओं को चाहिए कि वो अपनी औलाद के लिए मोहब्बत और शफकत ये हमेशा बनाए रखें, वरना अगर हम नहीं देंगे तो कोई और उनके लिए फराहम है, या वो खुद ढूंढ लाएंगे। लेकिन वो कैसे ढूंढ लाएंगे? वो गलत को चूज करेंगे। ठीक है। इसके बाद मुसलमान औरत अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करने वाली होती है, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 बच्चे हैं, बच्चे भी है बच्चियां भी है, तब उनके दरमियान उनके मामले में कैसा होना चाहिए? इंसाफ करने वाली होनी चाहिए। खिलाने पिलाने पहनाने उड़ाने तोहफे तहाइफ देने के मामले में भी उनके दरमियान जुल्म जाती का रवैया नहीं रखना है। जुल्म जाती कैसे? यानी कि किसी को कुछ दिए किसी को कुछ नहीं दिए, ऐसे नहीं करना है, बल्कि सब औलाद में बराबरी करना है। किसी के रंग से नहीं करना है, किसी की फितरत से नहीं करना है, किसी के बात सुनने से नहीं करना है, बल्कि सबके साथ में इंसाफ करना है। हर बच्चे के साथ में वैसे ही मामला हो जो एक दूसरे की मुताबिकत में इंसाफ वाला हो। और ये हमारे इस्लामी तालीमात है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये इस्लामी तालीमात के खिलाफ काम हो रहा है। कैसे? फत्तकुल्लाह वअदिलू बैन औलादिकुम, यानी कि बस तुम अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान अदल व इंसाफ से काम लो। वो ये भी जानती है, मुसलमान औरत की औलाद के दरमियान बेइंसाफी करने का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। ये चीज बच्चों के दिलों में नफरत पैदा करती है, बुग़्ज़ पैदा करती है, हसद पैदा करती है, अदावत व दुश्मनी पैदा करती है, जो सेहतमंद मुआशरे की बर्बादी के लिए काफी हो सकता है। अगर बच्चा इस जहनियत के साथ में, इस दिल की, इस कल्बी कैफियत के साथ में बड़ा होता है, उसके उसके दिल में कुछ ना कुछ कूजा रह गया हो, नफरत रह गई हो, हसद रह गई हो, क्या ये बड़े होकर भाई बहन में नहीं झलकेगा? कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक चीज अगर रह जाएगी तो ये देखे, ये नुमाया हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। तो क्या ये खुद उस इंसान के लिए सही नहीं है, ना घर वालों के लिए, ना अपने रहम के रिश्तों के लिए, ना ये मुआशरे के लिए सेहतमंद निशानी है, बल्कि ये बर्बादी का बायस बन सकती है। तो अब यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी क्या होती है कि हम अपनी औलाद में भी इंसाफ करते रहें, ताकि वो भी इंसाफ पसंद बन जाए। मुसलमान औरत अपनी औलाद को खादिमों के हवाले करने वाली नहीं होती है। क्या होती है? खादिमों के, और आप देखते हैं, आप सुने भी होंगे, कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि ये कहाँ का रवैया है कि बच्चे अपने माँ की गोद में नहीं पल रहे हैं, बल्कि खादिमों के हाथ में, डे केयर में। क्या ये चलन आम नहीं हो चुका? अच्छा, डे केयर में भी जो माएं पा रही हैं, या डे केयर में भी जो औरतें हैं, क्या वो औरतें नहीं हैं? क्या उनकी अपनी औलाद नहीं है? क्या वजह बन रही है हमें नहीं हम पाल सकते अपने बच्चों को? तो फिर जब बच्चे आए, उनकी अपनी तो जिम्मेदारी नहीं थी कि वो अपने आप को देखे, ये जिम्मेदारी हमने ली थी कि हम उनको परवरिश करेंगे, हम उनकी तरबियत करेंगे, हम उनके दानिशमंद बनेंगे। ममता के अंदर अपने बच्चों की जहनी व जिस्मानी, दीनी, रूहानी, अखली, नफ्सियाती तरबियत, ये देखभाल के सिलसिले में जो फितरी जज्बा माँ में होता है, वो दूसरी कोई शरीफ औरत के अंदर भी पैदा नहीं हो सकता। शरीफ औरत के अंदर भी, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो,
وہ کتنی بھی اچھی ہو، جو ماں میں ہو سکتی ہے جذبات، وہ کسی اور عورت میں چھپا وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، وہ جذبہ اس میں ایبسنس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں وہ جو کارڈ ہوتا ہے نا اس میں وہ نہیں تھا، وہ بغیر بولے بھی جو ماں سمجھ جاتی ہے، یہاں پر وہ چیز نہیں پا سکتے ہیں، الا یہ کہ کوئی مجبوری کی تحت میں، کوئی ماں کے نہیں ہونے پر یا اس دنیا میں نہیں ہے، تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں دیکھیے بڑی قدرت ہے، وہ کسی کے بھی دل میں ایسی ممتا ڈال دے سکتے ہیں کہ وہ ماں کے مقام کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ماں کے ہونے کے باوجود بھی جو خدامہ کے ہاتھ میں اگر اپنی اولاد چلے جائے، تو پھر دیکھیے ان کے ساری جو روحانی، دینی، عقلی، نفسیاتی یہ جو تربیت ہے، اس کا کون ذہن میں رہے گا اور اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ماں ماں ہی ہوتی ہے، خادمہ خادمہ ہی ہوتی۔ اب جن بچوں کی قسمت خداموں کے ساتھ وابستہ اگر کر دی گئی ہو، وہ بچے بھی کس چیز کے؟ اعلیٰ اخلاق کے صفات میں آئیں گے؟ ان کی اوصاف اچھی اونچی سوچ کے مالک بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے ہیں۔ ان میں پھر وہی فکر، وہی خیالات، وہی جذبات آ جائیں گے، وہ جس کے ہاتھ پر پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، جو وہ نشو نمائی کر رہے ہیں، وہی ان کے اندر بھی آ رہے ہیں۔ اگر وہ غافل دیکھتے ہیں تو یہ بھی غافل بن جائیں گے، اور کہاں پر انہیں مزہ آئے گا؟ اگر کوئی ماں اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہو کر بازاروں میں گھومنے لگے، پارکوں کی سیر سپیٹے میں لگے، اپنی سہیلیوں کی رفاقت میں اپنی قیمتی ٹائم کو اگر دے چکی ہے، وہ زندگی کے یہ پہلو کو نہیں سمجھ رہی ہے اور اپنی اولاد کو خداموں کے حوالے میں کر دیں، تو سمجھیے کہ یہیں سے بچوں کی بگاڑ کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ اس کی دلچسپی کہاں ہے، اس پر پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بات ہے، کیونکہ یہ ایک یہاں پر ہم نہیں جڑے، شاید ہم میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر موجود جو عورتیں ہیں، جو خواتین ہیں، وہ یہاں پر اس مثل پر آ رہی ہے، کھری اتر رہی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس بات کو جان لیں اور اس عورت تک پہنچا دیں کہ جو اپنے بچے کو خدامہ کے حوالے کر دیتی ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ بگاڑ کا آغاز ہے۔ اس کے بعد مسلم عورت اپنی اولاد کی نگہبان ہوتی ہے، یعنی کہ اپنی تربیت میں وہ جو اولاد کی تربیت کرتی ہے اس کے تعلق سے ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھتی ہیں کہ اس کی بات چیت سے اگر آپ کو کوئی ایسا ریفلیکشن آ رہا ہو کہ یہ اسلام کے برخلاف اس کے اندر میں ایسے جذبات کیوں پائے جا رہے ہیں، اس کی سوچ کی جب آپ جائزہ لیں گے تو ایک آپ کو فکر پائی جاتی ہے کہ اس کی سوچ کہاں جا رہی ہے، اس کے حرکات اگر کچھ بدلے نظر آتے ہیں تو اس کے حرکات اگر آئے ہیں تو کہاں سے آتے ہیں، تو وہ اپنی آنکھیں کیا کرتی ہے؟ کھلی رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس کی دینی، اس کی علم کی جو ذخیرے کو اسے جمع کر رہا ہے، اس کی روحانی، اس کی فطرت پر وہ اپنی ہر جگہ سے آنکھیں کھلی رکھتی ہیں، ایک پر، دو پر، تین پر نہیں، بلکہ اس کے ذمے جتنی اولادیں ہیں وہ سب کا جائزہ لیتے رہتی ہیں۔ اس کی نظر اس بات پر بھی ہوتی ہے کہ اس کے بچے کیا پڑھتے لکھتے ہیں، کن دوستوں سے میل جول رکھتے ہیں، فارغ اوقات میں فری ٹائم کہاں گزارتے ہیں، یہ ساری نگرانی وہ کچھ اس طریقے سے کرتی ہے کہ کسی کو کان بھی خبر نہیں ہوتی۔ اگر ان میں کوئی اخلاق سوز میں کوئی ایسی حرکت یا بگاڑ دیکھ لے، اس کو کیا کرے گی؟ بڑے ہی شفقت انداز سے اسے سمجھاتی اور اس بات سے اسے بچائے رکھنے کی کوشش کرتی ہے جو اس کے اعلیٰ اخلاق، وہ کردار کا نمونہ ہوتا ہے، کس کا؟ عورت کا۔ اور وہی چیز سے، وہی شفقت سے، بلکہ میٹھے اور پیارے انداز سے اپنے بچے کو اخلاق سے مولڈ کر کے، اللہ کی طرف راغب کر کے، اس کو کیا کرتی ہے؟ اس کے دل میں ایسے پیارے طریقے سے اس میں یہ جذبہ لے کر آتی ہے کہ تم نے غلطی کی، اب تم توبہ کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے، واپس اس غلطی کی طرف مت جانا جو تمہیں غفلت میں ڈال کر اس گناہ کروا دیا۔ غافل ہو گئے تبھی تو کریں گے نا وہ۔ میں یہاں سب بہنوں سے گزارش کروں گی کہ میرا ایک ٹاپک رہا بہت دن پہلے، غفلت پہ میں نے کہا تھا غفلت کے کیا اسباب ہوتے ہیں، غفلت کا علاج کیا ہے، غفلت کس طریقے سے ہوتی ہے، اور ایک انسان اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے اور اس کے دن اور رات اتنے اچھے گزرتے ہیں کہ اسے پتا چلتا ہے کہ میرے دن رات تو بہت سیٹسفائیڈ ہے، لیکن پھر بھی اسے غفلت والا
اوزار غفلت کا ویپن کہاں سے آ سکتا ہے، وہ لیکچر ضرور ضرور سنیں، تاکہ ہم بھی غافل نہ رہیں اور ہمارے بچے بھی کبھی غافل نہ بنے۔ تو وہ کیا کرتی ہیں، اپنے اخلاق سے، اپنے اچھے کردار سے اپنی طرف مائل کر کے اسے ایک ایسے سلسلے پر لے جاتی ہے کہ وہ غفلت کی طرف پھر واپس نہ جائے، ورنہ وہ جانتی ہے کہ جس بچے کو اس کے والدین ادب سکھانے میں کامیاب نہ ہو، زمانہ اس کی خبر لے کر رہے گا، یعنی کہ وہ اس کی بچے کیونکہ عکس ہوتے ہیں، مرر ہوتے ہیں، تو زمانہ کیا کر دے گا، پھر خبر لے لے گا اس کی۔ اگر ہم آج ادب انہیں نہیں سکھائیں گے، یا اگر آج ہم کامیاب نہیں ہوں گے انہیں ادب سکھانے میں، دیکھیے بات تو بہت کڑوی ہے۔ جب ہم بحیثیت ماں اگر سن رہے ہیں تو یہاں پر شاید کئی بہنوں کو کئی کئی چیزیں انہیں یاد آ رہی ہوگی، افسوس ہو رہا ہوگا کہ کہیں میں نے ٹائم تو نہیں گوا دیا۔ لیکن بہن دیکھیے، کوئی کسی کے ساتھ میں کبھی دیری نہیں ہوتی ہے، جب سویر جبھی سے شروعات، لیکن اس کی سزا اور بچے کی غلطی کے درمیان مناسبت اور توازن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اور اس مزید بات کو آگے بڑھتے ہوئے، مسلمان عورت اپنے بچوں کی بہترین مربی ہوتی ہے۔ مربی یعنی کہ مربی تربیہ سے آیا ہے، تربیہ بھی لفظ رب سے آیا ہے۔ اور تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت اسے کہتے ہیں جو کہ ایک خیال رکھنا، اسے پالنا، اسے پوسنا، اس کی پرورش کرنا، اسے اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرنا، یہ سب کیا ہے، یہ تربیت کے مفہوم میں آتا ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی اصطلاحی معنوں کو دیکھیں، اس کی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے تربیت کو دیکھیں، تو دیکھیں ایک ایسے انسان کو پرورش کرنا، ایک ایسے فرد کو اس طریقے سے ریڈی کرنا کہ اس کی سب سے پہلے کنیکشن اللہ سے ہو، یعنی کہ اس کی تخلیق کے ساتھ میں، کہ وہ پیدا کس وجہ سے ہوا ہے، اسے جوڑتے ہوئے جو تربیت کرتا ہے وہ اصل تربیت کے معنوں میں آتا ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اصطلاحی معنوں میں، یعنی کہ اسلام میں، دین میں جو ہم اس کے معنی لیں گے۔ تربیت کے معنی تو دیکھیے پالنا، پوسنا، خیال رکھنا، سنوارنا، بنانا، نشو نما کرنا، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیوں؟ کیونکہ اس کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت ہوتی ہے۔ اگر اصطلاحی معنوں میں ہم دیکھیں گے تو اس کو اس طریقے سے ریڈی کرنا، ایک فرد کو، ایک گروہ کو، ایک سوسائٹی کو، ایک انسان کو، اولاد کو، کہ اس میں آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں اسے اچھا انسان بنانے میں، اس کے اپنے اندر کے جو اسکلز، اس کے جو جائز خواہشات ہوتی ہے اسے ابھارنے میں، اس کی نشو نما کرنا، اس کا خیال رکھنا، لیکن مقصد تخلیق کو جوڑتے ہوئے، یعنی کہ پرپس آف کریشن آپ اسے بار بار یاد دلاتے ہو۔ تو کیا یہ تربیت کی سمجھ ہمیں ہو جائے اس ٹرم کی، تو ہمیں بچوں کو تربیت کرنے میں آسانی ہوگی۔ ہر اس بات کی تربیت، اخلاقی تربیت، تعلیماتی تربیت، ہر اس تربیت کو آپ تخلیق کے ساتھ میں جوڑ کر اس کی تربیت کریں گے، اس کی پرورش کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، اسے بنائیں گے، اسے سنواریں گے۔ اور پھر جب اسے جائزہ لیا جائے گا معاشرے کا، جب دنیا اس کا جائزہ لے گی، تو وہ یہ سارے اس کے مرحلے اسٹیپ بائی اسٹیپ چاہے آپ بات کر لے تو ظاہر ہو جائیں گے۔ آج کے دور کی بہت اچھی مثال، الحمدللہ ماشاء اللہ، جو شمائل ندوی، مفتی شمائل ندوی کا جو ڈیبیٹ ہوا، ماشاء اللہ بہت معروفیت پایا وہ لڑکا۔ تو سوچئے یہ سب کچھ جب ان سے جائزہ لیا جا رہا تھا تو انہوں نے کیا کہا ہوگا کہ ان کے ماں نے ان کی پرورش کیسی کی، ان کی تربیت کیسی ہوئی، کیا یہ بچہ نمایاں نہیں ہے؟ آپ سب اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بالکل، ہم بھی چاہیں گے کہ ہمارے بھی بچے اسی پیمانے پر رہیں، لیکن قرب الہی کو پا کر اللہ اس سے راضی رہے، ہم سے راضی رہے، ہماری تربیت سے راضی رہے، ہماری تعلیم دینے پر راضی رہے، ہماری سوچ سے راضی رہے، ہماری جو ڈیوٹیز ہم نبھا رہے ہیں بحیثیت عورت، اللہ اسے قبول کرے، ٹھیک ہے۔ مسلمان عورت کیا ہوتی ہے؟ مربی سے مراد تربیت دینے والی، وہ دل جان سے بچوں کی پرورش اور تربیت کرتی ہے۔ اس کی تربیت کتاب و سنت کے مطابق ہوتی ہے، یعنی کہ پرپس آف کریشن جو ہوتا ہے نا، اس کے حساب سے ہی اسے کرتی ہے، یعنی کہ اسے بار بار تخلیق پر لے کر آتی ہے کہ ہمارے جینے کا مقصد، ہمارے پیدائش کا مقصد کیا ہے۔
अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है तो क्यों भेजा है, असल तो ये है, असल तो ये है, उसे ये हमेशा याद दिलाना है, जब तक कि उसके सारे मामलात उस मुताबिकत में ना हो जाए बच्चे के। वो अपने बच्चों को भलाई का और बुराई का ये क्या करती है, उसे बताती है कि भला क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, इसकी आदी बना देती है। इनके दिलों में सही अकीदे की ताकत, इसका जो बीज है ना, माँ बो देती है। अकीदे में कितनी ताकत है, तुम कहीं पर भी चले जाओ, अल्लाह तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा अकीदा मजबूत है, तुम्हारा पक्का यकीन अल्लाह पर है। उनके अंदर अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा करने वाली जो होती है, वो बेहतरीन माँ होती है। वो उन्हें अल्लाह की राह में खर्च करने की तरबियत देती है, बचपन ही से उन्हें कुरान और मसाजिद के साथ जोड़ देती हैं, और अपनी बच्चियों को पर्दे का आदी बनाती हैं, लड़कियों को। तो ये सारी बातें जो थी वो बतौर माँ, जिसमें कि औलाद की तरबियत भी नुमायां हो रही है। औलाद की तरबियत में भी बहुत सारे नुकात आते हैं जो एक सक्सेसफुल दायरे में हमें लेकर जाती हैं, खैर उस ये उन्वान से हटके हो जाएगा। लेकिन देखिए, जब हम अगर हक की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे ड्यूटीज भी क्या है, हमारा फरीजा क्या है। हम जब फरीजे को अंजाम देंगे तभी हम अपने हुकूक की भी बात कर सकते हैं, और अल्लाह खुद ब खुद हमारे हुकूक को वापस लेकर आ जाएगा, क्योंकि हमारी मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, हमारा सब्र कभी रायगा नहीं जाएगा। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। वो अल आदिलू है, वो इंसाफ करने वाला है, वो रहम को देखने वाला है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को रहम इतना पसंद है कि उसके दो नाम अल्लाह ने रहम के साथ रखे हैं, अब्दुर रहीम, अब्दुर रहमान, अर रहमान निर रहीम। सूरह फातिहा में दो नाम के साथ हम देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम, क्योंकि अल्लाह को रहम बहुत पसंद है, और अल्लाह ने कहा है कि मेरा रहम मेरे गुस्से पर गालिब है। तो हमें भी इस सिफात को देखकर हमारे अंदर में इस तरीके की तरबियत होनी चाहिए कि हम रहम को पसंद करने वाले हों, हम काइंडनेस को पसंद करने वाले हों, हम शफकत को पसंद करने वाले हों, और जिसकी सोच हमारी सोच से मिलती हो, हमें उसका साथ बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह से दुआ है कि बहैसियत माँ, यहाँ पर मौजूद जितनी बहनें हैं, बहैसियत औलाद अगर ये सुन रहे हैं, तो हमें ये चाहिए कि हमारे माँ बाप भी बहुत सारी कुर्बानियों के साथ में आगे बढ़ी उनकी जिंदगी, उन कुर्बानियों का एहसास हमारे दिलों में होना चाहिए। और साथ ही ये कि जब हम अगर माँ की हैसियत पे है, तो क्या हमारी तरबियत अल्लाह की तखलीक को जोड़ रही है, यानी पर्पस ऑफ क्रिएशन से हम भी जुड़े और हमारी औलाद भी जुड़ी है। क्या ये हमारी तरबियत में नुमायां हो रही है? क्या हमारे बच्चों में इतनी फिक्र है कि उनके अकीदे की, उनकी ईमान की प्रोटेक्शन उनके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा है? उनके लिए अपना जो लिबास का चुनना है, क्या अपने लिए बच्चे ऐसा लिबास चुन रहे हैं जो कि अल्लाह को पसंद है? अगर नहीं चुनते हैं तो क्यों नहीं चुन रहे हैं? क्या हमारी तरबियत में कमी है, या फिर उसे ऐसी कोई सोहबत में गाफिल में डाल दिया है? तो ये सारे बातों का जायजा लें। अल्लाह आसानी करे, अल्लाह मदद फरमाए हम सब औरतों के लिए जो हम कोशिशें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व आखिर दावना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई बहनों को अगर सवाल हो तो बिला झिझक पूछ सकती हैं। जी, किसी को कोई सवाल है?